السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیقہ یا قربانی، اب چونکہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو اس طرح کے سوالات لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ کیا مجھے قربانی کرنا چاہیے کیونکہ میرا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں یا پہلے عقیقہ کروں؟ تو اس سلسلے میں اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ قربانی ایک واجب عبادت ہے۔ جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہیں نا قربانی کے دنوں میں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو قربانی اگر واجب ہے آپ کے اوپر تو عقیقہ ہوا کہ نہیں ہوا اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ عقیقہ اگر آپ کا نہیں ہوا تو ویسے بھی عقیقہ کرنا بچوں کا 7ویں دن یا پھر 14ویں دن یا پھر لاسٹ 21ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور یہ مسنون بھی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو عقیقہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ مان لیجیے کوئی بہت غریب ہے تو اس کے اوپر عقیقہ ہے ہی نہیں سنت، پھر کیونکہ عقیقے میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بڑے جانور میں 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا چھوٹا جانور 1 یا پھر بڑے جانور میں 1 حصہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ عقیقہ کر پائے گا، جس کے پاس نہیں ہوں گے وہ نہیں کرے گا۔ تو جو صاحب حیثیت ہو اس کے اوپر عقیقہ کرنا اپنی اولاد کی طرف سے سنت ہے، اور یہ سنت بھی کب تک ہے؟ 7ویں دن، 7ویں دن نہیں ہو تو 14ویں دن، 14ویں دن نہیں ہو تو 21ویں دن۔ اس کے بعد پھر مستحب ہے۔ مستحب مطلب کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو بھی آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا عقیقہ کرو۔ قربانی بالکل ایک الگ عبادت ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو قربانی کو عقیقے کے ساتھ جوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے قربانی نہیں کریں گے تو آپ گنہگار کہلائیں گے۔ قربانی کا جو حکم تھا آپ کے اوپر واجب کا، وہ واجب ادا نہ کرنے والے آپ مجرم کہلائیں گے، گنہگار کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ عقیقہ بھی کرنا چاہو اپنی طرف سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بڑے جانور میں آپ عقیقہ کے حصے لے لو 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 اور اپنی طرف سے قربانی کا 1 حصہ لے لو۔ تو یہ دونوں ایک الگ الگ مسئلے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حج یا بچوں کی شادی، تو اس سلسلے میں بھی یاد رکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ سکتے ہیں، لیکن وہ حج کرنے صرف اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ بھی ان کو بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، کیونکہ حج کرنا اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اتنا دیا ہو کہ وہ حج کر کے واپس آ جائے گا، اس کے خرچے پانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے کاروبار میں کوئی دقت نہیں ہوگی، ہے نا؟ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ مان لیجیے میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ میں حج کرنے جا سکتا ہوں، واپس آ سکتا ہوں، اتنا روپیہ میرے پاس ہے، میرے خیال میں 5-6 لاکھ روپے میں حج ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا آپ پیسہ بڑھا لیں تو 6-7 لاکھ روپے میں ہو جائے گا حج، ہے نا؟ تو اگر کسی کے پاس 6-7 لاکھ روپے کی طاقت ہے وہ حج کرنے جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، اور 30-40 دن جو وہ حج کرنے کے لیے باہر رہے گا تو اس کے پیچھے اس کے گھر کی ذمہ داریاں بھی ادا ہو سکتی ہیں، گھر والوں کے خرچے پانی کی بھی کوئی دقت نہیں ہوگی، کاروبار بھی مینیج ہو جائے گا۔